السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں اللہ کے واسطے بائے امیمہ شفیق قریشی ایپیسوڈ نمبر 10۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ مجھے تو بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسے مجھ سے محبت نہیں ہے، مریم نہیں ہے۔ دل، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا معیز سے کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ مریم نے اٹھ کر انادل کو گلے سے لگایا تھا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے مریم، اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ اب وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ دل، سنبھالو خود کو، سب دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اس طرح رونے پر ارد گرد کے کچھ لوگ بھی اس طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ چلو یہاں سے ہم کہیں اور جا کر بات کرتے ہیں۔ مریم اسے یونیورسٹی کے اس ایریا میں لے گئی جہاں اسٹوڈنٹس تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے۔ اب وہ دونوں گراؤنڈ میں موجود گھاس پر بیٹھی تھی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ مریم نے کچھ لمحے اس کے بولنے کا انتظار کیا مگر نظر جھکائے ہنوز خاموش تھی۔ دل، مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ مریم نے انادل کے ہاتھ پر دباؤ دے کر نہایت نرمی سے کہا، اور بس انادل نے اپنا ضبط کھو دیا۔ مریم، انادل اور شائستہ ہمیشہ ایک دوسرے سے سب شیئر کرتے تھے، اور شائستہ کی شادی کے بعد مریم اور انادل ایک دوسرے کے مزید قریب ہو چکے تھے۔ مریم، معیز نے مجھے کہا تھا کہ وہ چچا جان سے ہمارے رشتے کی بات کرے گا، اور اگر وہ مجھ سے پوچھے تو میں ہاں کہوں۔ میں ہاں ہی کہتی، مگر کل رات کل رات وہ ایک بار پھر رو دی تھی۔ کل رات کیا دل؟ پلیز بتاؤ مجھے۔ کل رات میں عطیہ کے کمرے میں سونے کے لیے گئی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں کچھ دیر اوپر ٹیرس پر ٹہل لیتی ہوں۔ انادل ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ پھر کیا؟ مریم کے اصرار پر انادل نے اسے کل رات کی ساری روادات سنا دی۔ اف، مجھے تو نیند ہی نہیں آ رہی۔ ایک کام کرتی ہوں، کچھ دیر ٹیرس پر ٹہل لیتی ہوں۔ انادل اٹھ کر ٹیرس پر چلی گئی۔ معیز کی آواز پر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ اپنے کسی دوست سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ہاں یار، دل کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، خود بھی ملانی بنی ہوئی ہے اور چاہتی ہے کہ میں بھی مولوی بن جاؤں۔ اس کا انداز سمجھ سکھرانا تھا۔ ہاں 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 ہاں، نہیں یار، بس ایک بار شادی ہو جائے۔ اس کا یہ پردہ تو میں نے ویسے بھی اتروا دینا ہے۔ انادل کی آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ اس جواد والے حادثے نے تو اس کا دماغ بالکل مفلوج کر دیا ہے۔ انادل کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ کیا معیز کے لیے اس کی ذات اتنی غیر معنی تھی کہ وہ اپنے دوستوں سے اس کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کرے؟ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، وہ دونوں تو ایک پاک بندھن میں بننے والے تھے۔ آخر وہ کیسے اسے اپنے دوستوں کے سامنے بے لباس کر سکتا تھا؟ اگر اسے چھپا کر ہی رکھنا ہوتا تو اس سے شادی کرنے کا کیا فائدہ؟ بس ایک بار شادی ہو جائے، میں تو سب سے پہلے اس کا یہ برقع اترواؤں گا۔ آخر دنیا کو بھی تو پتہ چلے کہ کتنی خوبصورت بیوی ہے میرے پاس۔ اب انادل مزید اپنی توہین برداشت نہ کر سکی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی وہ ہچکیوں سمیت رونے لگی۔ اتنا دکھ تو اسے جواد نے بھی نہیں دیا تھا جتنا آج معیز نے دیا تھا۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی مگر وہ اچھے دوست تو تھے، مگر آج یہ دوستی بھی ختم ہو گئی تھی۔ مریم، اس نے میری ذات کو اپنے دوستوں کے سامنے بالکل بے مول کر دیا۔ انادل کو اس طرح روتے دیکھ کر مریم کو واقعی دکھ ہوا تھا۔ دل، چپ ہو جاؤ، پلیز چپ ہو جاؤ۔ مریم، لوگ مجھے ایک شو پیس سمجھتے ہیں، خوبصورت شو پیس جس کی نمائش وہ پوری دنیا کے سامنے کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس تو وہ ہے جو کسی اور کے پاس نہیں۔ انادل کے گلے میں آنسو کا پھندا اٹکا تھا۔ کوئی بھی مجھے میرے پردے سمیت قبول نہیں کرنا چاہتا۔ شاید اس دنیا میں ایسا کوئی شخص ہے ہی نہیں جو مجھے اپنے حصار میں قید کر لے۔ شاید میرے لیے کوئی ایسا شخص بنا ہی نہیں ہے جو مجھے دنیا کی غلیظ نظروں سے محفوظ رکھ سکے۔ شاید میرے لیے ایسا کوئی شخص ہے ہی نہیں۔ معیز نے اسے بہت گہرا زخم دیا تھا، اسے سنبھلنے کے لیے کافی وقت درکار تھا۔ انادل ابھی یونیورسٹی سے گھر لوٹی تھی۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی معیز نے اچانک سے سامنے آ کر اس کا راستہ روک لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ انادل کو اس کی یہ حرکت بالکل پسند نہ آئی۔ اور جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کا کیا؟ کیوں دل، کیوں؟ آخر تم نے کیوں انکار کیا؟ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں۔ انادل نے اس سے نظریں چرائی تھی۔ تم ہو جواب دہ۔ میں نے تاعمر تم سے محبت کی ہے، اب انکار کی وجہ جاننے کا حق تو رکھتا ہوں نا میں۔ معیز کی آنکھ سے ایک آنسو گرا تھا۔ محبت؟ ہاں، تم نے کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں کی معیز۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو کبھی بھی مجھے اپنے دوستوں کے سامنے رسوا نہ کرتے۔ معیز نے چونک کر انادل کی طرف دیکھا۔ سب سن چکی ہوں میں، کس طرح تم کل رات اپنے دوستوں کے ساتھ میری ذات کا، میرے پردے کا، میری عبادت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ دل، تم غلط
نہیں مئیس، کوئی صفائی مت دینا، میں کچھ نہیں سننا چاہتی، سب ختم۔ انادل اب واقعی کوئی بھی جھوٹ سننے کی سخت نہیں رکھتی تھی۔ دل دیکھو میری بات سنو، وہ سب جھوٹ تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے تحاشا محبت، مجھے ایسے مت چھوڑو، میں وعدہ کرتا ہوں تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی بن جاؤں گا۔ مئیس منت پر اتر آیا تھا۔ نہیں مئیس، تمہیں میرے لیے خود کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں، یہ نماز قرآن کسی شخص کے لیے نہیں پڑھے جاتے، یہ اللہ کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ اور میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ میرے نصیب میں ایسا ہی شخص لکھے جو مجھ سے زیادہ اللہ کے قریب ہو۔ اور تم فکر مت کرو، وہ تمہارے لیے بھی میں تمہارے لیے بھی دعا کروں گی کہ جیسی حسین بیوی تمہیں چاہیے ویسی تمہیں مل جائے، تاکہ تم ساری دنیا کے سامنے اس کی نمائش کرتے پھرو۔ دل، لیکن میری ایک بات یاد رکھو، انادل شہزاد تمہارے لیے نہیں ہے، انادل شہزاد صرف اسی شخص کے لیے ہے جو اسے اس کی عبادت اور پردے سمیت قبول کر سکے، اور وہ تم نہیں ہو۔ مئیس کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی انادل تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ عنایا اور انابیہ دونوں ہی انادل سے ناراض تھی، ان دونوں میں سے کسی نے بھی اس سے بات نہیں کی تھی، اور انادل نے بھی انہیں منانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ان کا جو جواز وہ پیش کرتی، اس کی دونوں بہنیں ہی اس جواز کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس سب میں اگر کوئی واقعی خوش تھا تو وہ تھی مسرت بیگم، وہ انادل کو کبھی بھی اپنی بہو بنانے کے حق میں نہیں تھی، اور انادل نے خود ہی انکار کر کے ان کی مشکل آسان کر دی تھی۔ رات کے تقریباً 9 بجے انادل نے اسٹڈی روم کا دروازہ ناک کیا تھا، وہ جانتی تھی کہ اشفاق صاحب اس وقت وہیں ہوں گے۔ اجازت ملنے کے بعد وہ اندر داخل ہوئی۔ آؤ بیٹھو بیٹا، اشفاق صاحب نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ ندامت کی وجہ سے وہ ان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ وہ روحان سے ہوئی تھی۔ نہیں میرا بیٹا، میں آپ سے کیوں ناراض ہوں گا؟ اشفاق صاحب نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ ضبط کھوئے رو دی۔ I'm really sorry، مجھے معاف کر دے۔ نہیں بیٹا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، انکار کرنا تو آپ کا حق ہے بیٹا، اور ہمارا مذہب تو ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم محض ناپسندیدگی کی بنا پر بھی انکار کر سکتے ہیں، اور میں اس وقت ایک باپ کی حیثیت سے اپنی بیٹی کی رضامندی پوچھنے آیا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی نے جو بھی فیصلہ کیا ہے کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ اشفاق صاحب کی بات پر انادل نے مشکور نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ ایک ہی لمحے میں اسے سرخرو کر چکے تھے۔ آپ سے ایک اجازت بھی چاہیے تھی مجھے، انادل نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ کیسی اجازت چچا جان؟ یونیورسٹی کی طرف سے میں ایک کتاب لکھ رہی ہوں پاکستان کی خوبصورتی پر۔ وہ کتاب بیرون ممالک کی بہت سی یونیورسٹیز میں جائے گی تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ ہمارا ملک کتنا خوبصورت ہے۔ واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ لکھیں کتاب، اس میں اجازت کیسی؟ اشفاق صاحب نے ناسمجھی سے پوچھا۔ چچا جان، اس کے لیے مجھے مختلف جگہ جانا پڑے گا، یونیورسٹی سے 1 ہفتے کے لیے چھٹی ہو رہی ہے، میں نے سارا انتظام کر لیا ہے۔ وہ سارا ہے نا جو NGO کی ہیڈ ہے، اس کی ایک فرینڈ ہے، 1 ہفتے کے لیے ایک ٹرپ لے کر جا رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی جانا چاہتی ہوں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر ٹرپ کہاں جا رہا ہے؟ کشمیر۔ ٹھیک ہے بیٹے، آپ ضرور جائیں، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ انادل ویسے بھی کچھ دنوں کے لیے اس ماحول سے دور جانا چاہتی تھی، اور اشفاق صاحب نے اسے اجازت دے کر اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ انادل ابھی اسٹڈی روم سے نکل کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے عنایا کو دیکھ کر اسے بالکل بھی حیرت نہ ہوئی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ عنایا ضرور مئیس کی حمایت کرے گی اور اسے اچھی خاصی باتیں سنائے گی۔ مئیس بھائی کا دل دکھاتے ہوئے تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آئی؟ انادل اسے نظر انداز کرتی اپنے بستر پر لیٹ گئی اور سر تا پیر کمبل تان لیا، جبکہ عنایا اس کی اس حرکت پر آگ بگولا ہو گئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، عنایا نے کمبل کھینچ کر اتارا۔ میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، انادل نے واپس کمبل تان لیا۔ تم ہو، عنایا نے کمبل اتار کر زمین پر پھینک دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ انادل نے سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ مئیس بھائی تم سے اتنی محبت کرتے ہیں، آخر تم نے کیوں انکار کیا؟ اب وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے اسے گھورنے لگی۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، اور تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ اس سے دور رہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بھائی بھائی کہہ کر اس سے زیادہ چپکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے دل، تم پاگل ہو گئی ہو، جو منہ میں آ رہا ہے بولے چلے جا رہی ہو۔ عنایا کا بس چلتا تو وہ انادل کا منہ ہی توڑ دیتی۔ وہ میرے بھائیوں جیسے ہیں، مگر بھائی تو نہیں ہے نا۔ اگر اللہ نے ہمیں بھائی نہیں دیا تو یقیناً اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ یوں اس طرح کسی بھی غیر کو بھائی بنا لینا تو اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرنا ہوا نا۔
انادل نے یہ بات کرنے کے لیے غلط موقع چنا تھا۔ اس وقت تو وہ خود غصے میں تھی تو عنایا کو کیا سمجھاتی؟ تم پاگل ہو گئی ہو دل؟ جواد بھائی والے حادثے نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ جواد کا نام سن کر انادل کے زخم ایک بار پھر ہرے ہوئے تھے۔ ہاں میں تو ہوں ہی پاگل، تو پھر کیوں مجھ سے بات کر کے اپنا وقت ضائع کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ انادل کی آنکھوں میں محض بے بسی تھی۔ ہاں تو جا رہی ہوں۔ عنایا پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ مریم تم بہت بری ہو، میں وہاں اکیلے جا کر کیا کروں گی؟ انادل مریم سے خفا تھی کیونکہ وہ اس کے ساتھ کشمیر نہیں جا رہی تھی۔ یار تمہیں تو پتہ ہے نا سمیرہ کی شادی ہے، ورنہ میں ضرور چلتی۔ مریم بھی مجبور تھی، اس کی کزن اور نند کی شادی تھی اور اس کا جانا ضروری تھا۔ ہاں ہاں سب پتہ ہے مجھے، سمیرہ کی شادی تو صرف بہانہ ہے، اصل وجہ تو کوئی اور ہی ہے۔ انادل کی اس معنی خیز گفتگو پر مریم فوراً جھنپ گئی۔ میں مجبور ہوں، نہیں جاؤں گی تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ ان کی ناراضگی اہم ہے اور دوست جائے بھاڑ میں۔ انادل آج اسے بخشنے کے موڈ میں نہ تھی۔ جب تمہاری منگنی ہوگی نا تب پوچھوں گی میں تم سے، دوست اہم ہے یا وہ؟ مریم اور شاہزیب کی 6 مہینے پہلے ہی منگنی ہوئی تھی۔ شاہزیب مریم کا خالہ زاد کزن تھا اور رشتہ دونوں کی باہمی رضامندی سے طے ہوا تھا۔ نہ بھائی نہ، ہم سے نہیں ہوتے یہ چونچلے، ہم تو سیدھا شادی کریں گے۔ انادل نے شرارت سے کہا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، اب تم جا رہی ہو نا کشمیر، وہیں پر ڈھونڈ لینا اپنا دلہا۔ مریم بھی فل موڈ میں آ چکی تھی۔ میں کیوں ڈھونڈوں، وہ خود ہی مجھے ڈھونڈ لے گا۔ دل تم بگڑ گئی ہو۔ انادل ہمیشہ اس قسم کی گفتگو سے گریز کرتی تھی، مگر آج اس طرح کھل کر بات کرنے پر مریم کو اچھی خاصی حیرت ہوئی تھی۔ مذاق تھا یار، انادل نے فوراً سے کہا، مبادا کہیں وہ سیریس ہی نہ ہو جائے۔ تھوڑی بات چیت کے بعد انادل نے کال کاٹ دی۔ ابھی اس نے پڑھنے کے لیے کتاب کھولی ہی تھی کہ عنایا تن فن کرتی کمرے میں داخل ہوئے دھڑام سے بستر پر ڈھہ گئی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ انادل اس کی اس افلاطون آمد پر بوکھلا گئی۔ دل؟ عنایا ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپاتے انادل کو پکارا۔ مجھے معاف کر دو دل، میں نے اس رات تم سے بہت بدتمیزی کی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے یہ معیز بھائی اور تمہارا پرسنل میٹر ہے، مجھے اس میں نہیں بولنا چاہیے تھا۔ انادل کو لگا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے، ورنہ حقیقت میں تو عنایا کبھی بھی اس سے معافی نہیں مانگ سکتی تھی۔ تم کل کشمیر چلی جاؤ گی، میں تمہیں بہت مس کروں گی دل۔ انادل کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب ہی تھا۔ دل؟ عنایا نے نرمی سے انادل کا ہاتھ تھاما، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یقین کرنا ہی پڑا کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ کیا کام ہے؟ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ کوئی کام نہیں ہے، میں تو تم سے پوچھنے آئی تھی کہ اگر تمہیں میری مدد چاہیے تو پیکنگ کروا دوں۔ نہیں میں کر چکی ہوں۔ انادل کو یہ اچھائی بالکل ہضم نہ ہوئی۔ چائے بنا دوں تمہارے لیے؟ مسکرا کر ایک اور آفر کی گئی۔ سیدھا سیدھا بولو کیا کام ہے؟ کوئی کام نہیں ہے، ویسے انسان کو کسی کے خلوص پر اعتبار بھی کر لینا چاہیے۔ عنایا نے منہ بنایا۔ کر لیا اعتبار، اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ انادل نے اسے باہر کا راستہ دکھایا اور پھر سے کتاب کھول لی، جبکہ عنایا وہاں سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ دل تم کتنی لائق ہو نا؟ انادل نے مشکوک نظروں سے عنایا کی طرف دیکھا۔ تم تو اتنی ساری کتابیں پڑھتی ہو اور سائیکالوجی پر بھی تم نے کتنی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہے۔ اینی کیا کام ہے؟ انادل بہت اچھی طرح عنایا کی فطرت سے واقف تھی۔ ایک اسائنمنٹ تو بنا دو پلیز۔ عنایا اب مدعے پر آئی تھی۔ کس خوشی میں؟ بہن نہیں ہو میری؟ نہیں، پیسے دوں گی تمہیں۔ عنایا نے اسے لالچ دی۔ ضرورت نہیں ہے، کوئی اور موقع ہوتا تو انادل کبھی بھی پیسوں کو انکار نہ کرتی، مگر فی الحال تو اس کے پاس بلال کی دی ہوئی اچھی خاصی رقم موجود تھی۔ تمہیں کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں چاہیے؟ نہیں۔ عنایا کو شدید حیرت ہوئی۔ ہر مہینے انہیں جیب خرچ کے طور پر اچھی خاصی رقم ملتی تھی اور انادل شروع کے 5 دنوں میں ہی سارے پیسے کتابیں خریدنے میں اڑا دیتی تھی۔ پھر بعد میں اسے کوئی نہ کوئی اور کتاب پسند آ جاتی تھی، پھر اسے خریدنے کے لیے وہ ادھر ادھر سے پیسے اکٹھے کرتی تھی۔ دل پلیز بنا دو نا، ورنہ وہ جلاد مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ عنایا انادل کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ کون جلاد؟ ارمان؟ اور کون ارمان؟ ایک نہایت ہی سنگ دل پروفیسر، حالانکہ یونیورسٹی سے چھٹیاں ہو رہی ہے مگر پھر بھی اس ظالم کو رحم نہیں آیا، کہتا ہے کہ پہلے اسائنمنٹ پھر چھٹیاں۔ عنایا اب بھی اس کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ اسے کسی بھی طرح کل اسائنمنٹ جمع کروانی تھی اور عنایا کے پاس اتنا دماغ نہیں تھا کہ وہ ایک ہی رات میں اسائنمنٹ بنا سکے۔ یہ کام صرف انادل ہی کر سکتی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ مجھ سے بدلہ لے رہا ہے۔ کیسا بدلہ؟ آخر ایک پروفیسر اپنے اسٹوڈنٹ سے کس چیز کا بدلہ لے گا؟ گاڑی جو ٹھوک دی تھی اس کی۔ عنایا کی زبان پھسلی۔ کیا؟ انادل تقریباً چیخ اٹھی تھی۔ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے نا بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، تم اسی قابل ہو، اور میں نہیں بنا رہی کوئی اسائنمنٹ۔ انادل نے جھٹ سے انکار کیا۔ دل پلیز۔ اینی نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔
اینی میرے پیر چھوڑو۔ انادل اس کی اس حرکت پر سخت جھنجھلا اٹھی کیونکہ انایا نے پیر پکڑے کم اور دبوچے زیادہ تھے۔ نہیں، پہلے تم وعدہ کرو کہ تم اسائنمنٹ بنا کر دو گی۔ انایا نے اس کے پیروں پر مزید دباؤ دیا۔ اب تو کبھی نہیں بنا کر دوں گی، وہ اسے ضد دلا گئی تھی۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ہاں بالکل، تو پھر ٹھیک ہے۔ انایا ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ انادل کو لالچ بھی دے چکی تھی اور منت بھی کر چکی تھی۔ اب صرف ایک ہی چیز بچی تھی، دل۔ اگر تم مجھے اسائنمنٹ بنا کر دو گی تو میں تمہیں دعائیں دوں گی۔ کیسی دعا؟ انادل نے ایک آنکھ اچکا کر پوچھا۔ یہی کہ جس شخص کی آواز، قرأت اور تلفظ کی تم دیوانی ہو، اللہ تمہیں اس شخص کی آواز میں پورا قرآن سننا نصیب فرمائے۔ انایا نے فلمی اسٹائل میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ آمین۔ انادل نے تمام ضد بھلائے اب آمین کہا تھا۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں جلد از جلد اس شخص سے ملنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ اب دونوں بہنیں سر پہ دوپٹہ اوڑھے اجتماعی دعا کر رہی تھیں۔ معیز بھائی سے تو شادی سے انکار کر ہی دیا ہے تم نے، مگر میں تمہیں دعا دیتی ہوں کہ تمہارے شوہر کی آواز بھی اس شخص کی طرح بہت خوبصورت ہو۔ انایا نے تیر سیدھا نشانے پر لگتا دیکھ کر ایک اور دعا دی تھی۔ آمین۔ نہیں، اس جیسی آواز کسی کی نہیں ہو سکتی۔ انادل آمین کہتی کہتی رکی تھی۔ اب تو بنا دو گی نا اسائنمنٹ؟ سچی؟ انایا خوشی سے اچھلی تھی۔ انادل نے اپنا بیگ پیک کر لیا تھا، تھوڑی دیر میں اسے نکلنا تھا۔ اپیا اب بس بھی کر دے۔ انابیہ کی مسلسل خاموشی سے انادل کو شدید کوفت ہوئی۔ جانا ضروری ہے کیا؟ جب سے انادل نے کشمیر جانے کی بات کی تھی، انابیہ کے دل کی عجیب کیفیت تھی۔ معیز کے رشتے سے انکار کے بعد ان دونوں کے درمیان جو کشیدگی تھی وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو چکی تھی، اور معیز بھی چپ چاپ بغیر کسی کو کچھ بتائے گھر سے جا چکا تھا۔ اف اپیا، آپ بھی نا، میں کوئی چھوٹی بچی تھوڑی ہوں جو آپ ایسے فکر مند ہو رہی ہے۔ انادل نے آگے بڑھ کر انابیہ کو گلے لگایا تھا۔ لیکن تم پھر بھی خیال رکھنا، انابیہ صرف ان کی بڑی بہن ہی نہیں تھی بلکہ اس نے انہیں ایک ماں کی طرح پالا تھا۔ اپیا، آپ فکر مت کریں، میں کشمیر جا رہی ہوں، کسی دوسرے ملک نہیں، اور کشمیر تو جنت ہے۔ جنت؟ بھلا جنت مجھے کیا نقصان پہنچائے گی؟ انادل نے اپنی بہن کو تسلی دی تھی، جس پر انابیہ مدھم سا مسکرا دی تھی۔ کشمیر، حسن کا پیکر، جلتے کوہساروں کا شہر، خوبصورت جھرنوں کا شہر، مسحور کن وادیوں کا شہر، ایک نئی داستان کا امین، انادل اور شایان کی پہلی ملاقات کا رازدار، نفرت سے عشق کی سیڑھی چڑھتے وہ دو اجنبیوں کی ملاقات کا سبب، کشمیر، جنت نظیر وادی، ہر طرف صرف حسن ہی حسن تھا، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا حسن، پہاڑوں سے ڈھلوان کی صورت میں آتی مختلف پیچ و خم سے بنائی نفیس سڑکیں، جھرنوں سے بہتا ہوا صاف شفاف پانی، اور ہر طرف پھیلا ہوا سبزہ۔ کشمیر واقعی جنت نظیر تھا۔ کشمیر کی وادی پر اس روز بادل اترے ہوئے تھے، بھاری سرمئی بادل۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان بادلوں نے اپنا بوجھ بارش کی صورت میں اترنا شروع کر دیا تھا۔ انادل، اب اٹھ بھی جاؤ، کتنا سوتی ہو تم؟ باہر کا منظر تو دیکھو، کتنا خوبصورت ہے، رمیسا نے کھڑکی کے پردے ہٹاتے ہوئے کہا۔ وہ انادل کی روم میٹ تھی اور وہ دونوں سفر میں بھی ایک ساتھ ہی بیٹھے تھے، لہٰذا دونوں کے درمیان اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ بس 5 منٹ، انادل کے لیے اپنی نیند سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں تھا، کشمیر کا حسن بھی نہیں۔ میرے خیال سے تمہیں پاکستان کے حسن کو چھوڑ کر نیند پر ایک کتاب لکھنی چاہیے۔ رمیسا ایک بہت ہی ایکٹیو لڑکی تھی اور اسے انادل کی یہ سستی بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ لوگ کل رات ہی یہاں پہنچے تھے اور اب صبح کے 9 بج رہے تھے اور انادل صاحبہ کی نیند ہی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اب اگر 2 منٹ میں تم نہیں اٹھی تو ہم تمہیں چھوڑ کر ہی چلے جائیں گے، پھر یہیں بیٹھی لکھتی رہنا کتاب۔ میں اٹھ گئی ہوں۔ انادل فوراً سے اٹھ گئی، کہیں واقعی یہ لوگ اسے چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ اپیا، آپ کو مجھ پر رحم نہیں آ رہا؟ انایا نے معصومیت سے آنکھیں مٹکائی، جس پر انابیہ نے سر تا پیر انایا کو غور سے دیکھا۔ نہیں اپیا پلیز، ہرگز نہیں۔ انابیہ کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی اور انایا کب سے اس کا سر کھا رہی تھی۔ یہ تو سراسر زیادتی ہے اپیا۔ انادل کشمیر جا سکتی ہے مگر انایا اپنی دوستوں کے ساتھ لنچ پر بھی نہیں جا سکتی۔ نہیں جا سکتی کیونکہ انادل اور انایا میں بہت فرق ہے۔ ٹھیک ہے اپیا، مجھے تو بچپن سے ہی پتا تھا، مجھ سے کوئی پیار ہی نہیں کرتا۔ آپ سب دل میں اور مجھ میں بہت فرق کرتے ہیں۔ انایا نے رونے کی زبردست اداکاری کی، جس پر انابیہ فوراً پگھل گئی۔ نہیں اینی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی ہی بات ہے اپیا۔ ابھی انادل یہاں ہوتی تو فوراً سے اس کی اداکاری پکڑ لیتی، مگر سامنے تو انابیہ تھی اور انابیہ کو بیوقوف بنانا بہت آسان تھا۔
2 دن ہو گئے ہیں اسے کشمیر گئے ہوئے، اور میں 2 گھنٹے کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتی۔ چہرے پر ہاتھ رکھے رونے کی بہترین اداکاری کرتے وہ انابیہ کو پریشانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم چلی جاؤ۔ انابیہ نے ہار مان لی۔ سچی؟ تھینک یو سو مچ، اب بہت اچھی ہے۔ اپنی تمام تر اداکاری بھلائے اب وہ اچھلتی ہوئی کچن سے باہر چلی گئی، اور بیچاری انابیہ تو بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ آخر کہاں گئے وہ 2 مگرمچھ کے آنسو؟ ہائے اللہ، اب میں کیا کروں؟ سارا اسکول خالی ہو گیا ہے اور ابھی تک مجھے کوئی لینے نہیں آیا۔ یشوا کو آج کوئی بھی لینے نہیں آیا تھا، لہٰذا اب وہ ڈرتے ڈرتے اسکول سے باہر چلی گئی۔ وہ کبھی بھی پیدل کہیں نہیں جاتی تھی، ہمیشہ اسکول چھوڑنے اور لینے اسے ڈرائیور یا پھر اس کے بھائی آتے تھے، مگر آج کوئی بھی اسے لینے نہیں آیا تھا۔ بہت آگے آنے پر اسے احساس ہوا کہ اسے تو اپنے گھر کا راستہ ہی نہیں معلوم۔ اب وہ ڈرتے ڈرتے واپس پلٹی، مگر اسے تو اسکول کا راستہ بھی بھول چکا تھا۔ ڈر کی وجہ سے اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے، اور اس وقت وہ جس سڑک پر موجود تھی وہ سڑک کافی سنسان تھی، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اسی وجہ سے وہ کسی سے مدد بھی نہیں لے سکتی تھی۔ لگتا ہے راستہ بھول گئی ہو، آؤ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ 2 بائیک پر بیٹھے لڑکے وہاں سے گزر رہے تھے، ایک لڑکی کو اکیلے روڈ پر دیکھے اس کے پاس رک گئے اور خباثت سے اسے دیکھنے لگے۔ یشوا کو ان کی نظریں اپنے وجود سے آر پار ہوتی محسوس ہوئی، پوری قوت سے وہاں سے بھاگی تھی۔ ارے ارے، کہاں جا رہی ہو؟ وہ لوگ ہنستے ہوئے اس کے پیچھے جانے لگے۔ ظاہر ہے وہ محض ایک بچی ہی تو تھی، آخر کب تک وہ ان سے بھاگ سکتی تھی؟ یشوا اندھا دھند سڑک پر بھاگ رہی تھی، اور وہ لوگ خباثت سے ہنستے ہوئے بہت سلو سپیڈ میں بائک چلا رہے تھے۔ عنایہ اور رمشا گاڑی فل سپیڈ سے چلائے سڑکوں پر گھوم رہے تھے، اور گاڑی میں ہمیشہ کی طرح بہت تیز میوزک چل رہا تھا۔ ان کی باقی تینوں دوستیں ہاسٹل میں رہتی تھی، لہٰذا ایک ہفتے کی چھٹی پر وہ اپنے اپنے گھر گئی ہوئی تھی۔ اچانک سڑک کے ایک ٹرن پر ایک لڑکی ان کی گاڑی سے ٹکرائی۔ رمشا نے بروقت بریک لگائی تھی۔ پلیز میری مدد کرو، مجھے بچا لو۔ یشوا پاگلوں کی طرح ان کی گاڑی کا شیشہ بجانے لگی، جس پر رمشا اور عنایہ دونوں ہی گاڑی سے باہر آ گئی۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ رمشا کے پوچھنے پر یشوا نے سڑک کے دوسری طرف اشارہ کیا، جہاں وہ دونوں لڑکے اب بائک چلاتے ان تک آ چکے تھے۔ واہ، آج تو قسمت بہت مہربان لگتی ہے، 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3۔ اب وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مارے پاگلوں کی طرح ہنس رہے تھے۔ عنایہ اور رمشا دونوں کی ہی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ عنایہ نے فوراً سے اپنی سیٹ پر پڑے ہوئے بیگ میں سے کچھ نکالا اور اپنے پیچھے چھپا لیا۔ اب وہ مسکراتے ہوئے ان لڑکوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لگتا ہے مچھلی خود ہی جال میں پھنسنے کے لیے بے چین ہے، ایک لڑکے نے عنایہ کو یہ مسکراتے دیکھ شیطانیت سے تبصرہ کیا۔ یہ تو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ مچھلی کون ہے اور شکاری کون۔ عنایہ نے فوراً سے گن نکال کر ایک لڑکے کے سر پر تان لی۔ ڈی ایس پی کو ہراساں کرنے کے جرم میں تم دونوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ ڈی ایس پی؟ ایک لڑکے نے بہت مشکل سے الفاظ ادا کیے۔ اب وہ دونوں لڑکے فحش ہوئی رنگت کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیوں حیرانی ہو رہی ہے کہ ایک لڑکی ڈی ایس پی کیسے ہو سکتی ہے؟ فکر مت کرو، جب ساری عمر جیل میں سڑو گے نا پھر یقین آ جائے گا۔ عنایہ نے گن کے ٹریگر پر ہاتھ جمائے کہا، نہیں، معاف کر دے جی۔ اب وہ دونوں ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہے تھے۔ ایسے کیسے؟ گھٹنوں کے بل بیٹھو، کچھ ہی دیر میں میری نفری یہاں پہنچتی ہی ہوگی، پھر دیکھنا تمہارا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ دونوں ڈرتے ڈرتے گھٹنوں پر آ گئے۔ معاف کر دے ڈی ایس پی صاحبہ، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ اوئے لڑکی ادھر آؤ۔ عنایہ نے رمشا کے ساتھ چپکی ہوئی یشوا کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا، یہ سوچ کر کہ وہ واقعی پولیس میں ہے۔ یشوا نے ڈرتے ڈرتے قدم آگے بڑھا دیے۔ چلو شاباش، دونوں کے منہ پر زبردست تھپڑ لگاؤ۔ عنایہ نے یشوا کو حکم صادر کیا۔ جی میں۔ یشوا کا تو پورا وجود ہی کانپ رہا تھا۔ ہاتھ تم، جلدی۔ عنایہ نے ساتھ ہی ساتھ رمشا کو ویڈیو بنانے کا اشارہ کیا، جس پر وہ چپ چاپ فون سے ویڈیو بنانے لگی۔ یشوا نے بہت ہمت جمع کر کے کپکپاتے ہاتھوں سے ایک ہلکا سا تھپڑ ایک لڑکے کو مارا۔ میں نے تمہیں تھپڑ مارنے کو کہا ہے یا پیار کرنے کو؟ عنایہ کو یشوا پر شدید غصہ آیا۔ چٹاک! عنایہ نے دوسرے لڑکے کے منہ پر ایک زبردست تماچا رسید کیا، اور وہ دونوں لڑکے چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکے، کیونکہ عنایہ کے ہاتھ میں گن تھی۔ ایسے مارو! عنایہ نے خطرناک تیوروں سے یشوا کو گھورا، جس پر وہ بری طرح سہم گئی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا لڑکی، یا تو تم انہیں مارو گی یا پھر میں تمہیں ماروں گی۔ عنایہ کی دھمکی پر یشوا نے ہمت جمع کر کے باری باری دونوں لڑکوں کے منہ پر زبردست تماچا مارا۔ اٹھو، نکلو یہاں سے، ورنہ ساری زندگی جیل میں سڑو گے۔ رہائی ملتے ہی وہ دونوں فوراً سے بائک پر بیٹھے میزائل کی طرح اسے اڑا لے گئے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔